7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر، 8 سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی. اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے. 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا. اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا. تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا ہے سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا. حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردوغان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. اتنا بڑا گنبد ہے. یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو. وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا. اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہ بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے ہیں. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقی غرقد میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومن امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، زہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی. اور اب ایک مسلح وہاں پہ 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہے. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوچ دوں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جو بابے تھوں دبو انہوں جا کے ہاں بالکل آپ کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ان پرانی گلا. ہاں انہوں نے اللہ کے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف